ہم لوگ کیا کرتے ہیں باہر جو ہے نا اپنے گھروں کے دروازوں کے اوپر بیٹھ کے نا فضول قسم کی گپیں جناب بڑے بوڑھے بھی جو ہے نا فضول باتیں کر رہے ہوں یا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیں جو ٹائم ہمارے پاس ہے نا اس سے جو ہے نا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ وقت جو ہے نا فضولیات کے اندر نا خدا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. اسی ذکر سے جو ہے نا ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے, ہمارے باطن کی صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے. ہمارے دل صاف ہوں گے, ہمارا اندر صاف ہوگا, تو باطن کے صاف ہونے کی وجہ سے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی ستھرا اور پاک کرتا. تو ہم باطن کو کوشش کریں اپنے جو ہے نا اندر کو صاف کرنے. اب جو حدیث پاک پڑھنے لگا یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے, اس سے آپ کو جو ہے نا ترغیب بڑی ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا فرشتوں میں سے نا کچھ فرشتے نورانی مخلوق ملائکہ جن کو بولتے ہیں, کچھ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا کچھ فرشتوں کی خاص قسم کی ڈیوٹی لگائی ہے. آپ سبحان اللہ بولے نا, میں آپ لوگوں کو وہ سناتا ہوں ڈیوٹی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان کی ڈیوٹی ہی یہ لگائی ہے کہ وہ زمین کے کونے کونے اور چپے چپے کے اندر گردش کرتے رہتے ہیں, گھومتے رہتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں. وہ اس محفل و مجلس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نا ذکر جہاں پر ہو رہا وہ ایسی محافل کو تلاش کر رہے ہو. یعنی ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ دنیا کے چکر لگانا, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, وہ نکلتے ہیں نا بس وہ جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر لوگ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. اب وہ تلاش کرتے 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 جہاں پر ان کو نا وہ محفل ملتی ہے نا وہ فرشتے وہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اس محفل کے اندر, وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اچھا جب وہ محفل کے اندر شامل ہوتے ہیں نا, جب کسی جگہ پر کچھ فرشتوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار فلان جگہ پر جو نا محفل لگی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی, جب وہ وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں پھر وہ دیگر ملائکہ کو بھی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں حلم لحاجتکم, یار آپ جس کو تلاش کر رہے ہیں وہ ادھر ہیں, ادھر آ جائیں ساتھ. یعنی ملائکہ دیگر ملائکہ کو بھی نا خبردار کرتے ہیں کہ ادھر آ جائیں. یہاں تک کہ جب ملائکہ دوسرے ملائکہ کو خبر دیتے ہیں تو تعداد اتنی ہوتی ہے نا, اتنے ملائکہ جو ہے نا اس محفل کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں کہ زمین سے لے کر یعنی جہاں پر وہ مجلس لگی ہوئی ہے, جہاں پر وہ محفل جو نا جاری اور ساری ہے, وہاں سے آسمان تک فرشتوں کی ایک تعداد ہے, صفوں کی صفیں موجود ہیں فرشتوں, زمین سے لے کے آسمان. جب وہ محفل جو ہے نا ختم ہوتی ہے نا, ملائکہ وہ ذکر جو ذکر وہ بندے محفل کے اندر بیٹھ کے کر رہے تھے, وہ ذکر جو ہے نا اس ذکر کو ملائکہ سمیٹتے ہیں, سمیٹ کر نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کرتے ہیں. اچھا جب وہ ذکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کہ آخر یہ کہاں سے آیا ہے, کس نے ذکر کیا ہے, کہاں پر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے پھر سوال کیا اے ملائکہ یہ تم کہاں سے لائے ہو, کہاں سے تم نے اس ذکر کو لایا؟ تو آگے سے ملائکہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین زمین کے فلاں کونے کے اندر, فلاں مقام کے اوپر, فلاں مکان کی چھت پر, فلاں مسجد کے اندر, فلاں شہر کے اندر تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے, جمع ہو کر تیرا ذکر کر رہے تھے. وہ ذکر جو ہے نا وہاں سے ہم تیری بارگاہ کے اندر لے گئے. اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں. اب یہ کتنی مزے کی بات ہے, میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے. تم لوگوں نے تو سنا ہوگا نا پاس بیٹھ کے,
ملائکہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تیرے بندے جو ہے نا تجھ سے جنت کے طلبگار تھے، آئے ہائے جنت کو مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ملائکہ سے میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہوا ہے؟ ملائکہ عرض کریں گے یا رب العالمین جنت کو تو نہیں دیکھا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ ملائکہ سے عرض کرے گا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ملائکہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین اگر جنت کو وہ دیکھ لیتے یا دیکھ لے ان کا اشتیاق اور بڑھ جائے گا، شوق اور بڑھ جائے گا، اور جو نا اللہ تبارک و تعالی اللہ تجھ سے دعائیں کرتے رہے۔ اچھا پھر اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے فرماتا ہے اور کیا مانگ رہے تھے؟ فرمایا اور جو ہے نا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے فرمایا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوا ہے؟ تو آگے سے ملائکہ فرمائیں گے نہیں جہنم کو تو نہیں دیکھا ہوا انہوں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو فرمایا اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کا خوف پسینے کے اندر تبدیل ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے ملائکہ گواہ رہنا جو اس محفل و مجلس کے اندر شریک تھا جس نے بیٹھ کر میرا ذکر کیا، اے ملائکہ تم گواہ رہو میرے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ اے ملائکہ پھر پتہ ہے کیا عرض کرتے ہیں؟ ملائکہ کہتے ہیں یا رب العالمین اس محفل کے اندر نا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ذکر کی نیت سے نہیں آئے تھے، محفل میں شرکت کی نیت سے نہیں آئے تھے، بلکہ اس نیت سے آئے تھے انہوں نے کسی سے ملنا تھا، وہ وہاں پر بیٹھ کر ذکر کر رہا تھا، وہ اس انتظار کے اندر تھے کہ یار کب یہ محفل ختم ہوگی ہم جو ہے نا اس سے اپنی بات کریں۔ یا رب العالمین وہ تو جو ہے نا محفل کے اندر ذکر کی نیت سے آئے نہیں، شرکت کی نیت سے آئے نہیں، اپنے جو ہے نا کسی کام کی نیت سے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ارشاد فرمائے گا اے ملائکہ تم گواہ رہنا جو اس محفل کے اندر جس چاہے وہ شرکت کی نیت سے آیا ہے یا نہیں آیا، جو میرے ذکر کی محفل کے اندر بس بیٹھا رہا، میں ان بندوں کی برکت سے کہ جنہوں نے میرا ذکر کیا میں نے ان کی بھی بخشش عطا فرمائی۔ اللہ کے ذکر کی محافل اور مجالس کا اتنا فائدے ہیں، اتنے فوائد و ثمرات ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔